جو مشائخ اہل سنت کے ہیں، جو صحیح طریقے سے اولیاء کاملین کے غلام ہیں، میرے عزیزو ان کی بارگاہ میں تو میں اپنی جان بھی فدا کر دوں. ہاں بالکل، ہماری جان ان کے لیے حاضر ہے. ہم ان کی بارگاہ میں اپنا ہر لمحہ حاضر کرتے ہیں جو مشائخ ہمیں اولیاء کاملین کی سچی محبت تک پہنچاتے ہیں. ورنہ جو دکاندار ہے ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور ایسے کوئی بھی پیر کا لبادہ اوڑھ کر کے آئے تو بھی فرمایا گیا کہ تم پہچانو کہیں ایسا تو نہیں کہ چوہا گھر میں داخل ہو رہا ہے، وائر کاٹے گا، چاول کا تھیلا کھا جائے گا. ایک اور صاحب ہمارے پاس آئے، کہا کہ حضرت ہمارے پیر صاحب ہیں، اب گھر میں جھگڑا شروع ہو گیا ہے، آپ حل نکالیں. کہا کس بات کا؟ کہا جب بھی وہ گھر پہ آتے ہیں پورا راشن خالی ہوتا ہے، 5 قسم کے سالن بنانے پڑتے ہیں، 5 قسم کے کھانے بنانے پڑتے ہیں، 5 قسم کے میٹھے. اب میری بیوی بھی غصے میں آنے لگی ہے کہ ایسی دعوت. اور اس پیر صاحب کا ماشاءاللہ پیٹ بھی کافی بڑا تھا اور جتنے لوگ جمع ہوں سب. تو میں نے کہا کہ یہ جو ہے پیر نہیں ہے، یہ بلا ہے. جس گھر پر اترے اس گھر کا پورا راشن ختم ہو جائے. اللہ والا تو وہ ہے جو خود بھوکا رہے اور اپنے مریدوں کو کھلائے، وہ فیض بانٹے، غربا اور مساکین کی وہ دستگیری کرے. آؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، رمضان کا موسم ہے اور وہ فقر و فاقہ میں رہنے والے صحابہ، 70 صحابہ کے درمیان حضور بیٹھتے تھے. ایک پیالہ دودھ کا آیا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا عائشہ دیکھو کوئی مسافر تو باقی نہیں رہ گیا، باہر کوئی مسافر تو نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دودھ پی لیں اور کوئی مہمان مسافر باقی رہ جائے. ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں دور میں نے نگاہ ڈالی، جنت البقیع کے پاس درخت کے نیچے کوئی ایک شخص اپنی اونٹنی یا گھوڑی باندھ رہا تھا اور مسافر لگ رہا تھا. حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مسافر آیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کا وقت ہے، اٹھ گئے اور اس کے پاس گئے، اس سے پوچھا سفر کے حالات اور اس کو لے کر کے آیا، دسترخوان پر آئے اور اس کو دودھ کا پیالہ پیش کیا. وہ اتفاق سے ایسا تھا کہ نیا مسافر تھا، وہ پورا دودھ پی گیا، دودھ کا پیالہ پی گیا. ادھر 70 صحابہ ہیں اور خود میرے آقا ہیں. کھجور کی گھٹلیوں کو چوس کر کے انہوں نے افطار کیا. یہ ہے پیر صادق، یہ ہے مرشد برحق. اور جو ان کی سنتوں پر عمل نہ کرے، اپنے پیٹ کے لیے اس طرح کے بزنس کرے تو سمجھ جاؤ کہ پھر چوہا گھر میں آیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے اس کے لیے تمہیں ضرور کوئی بلی ڈھونڈنا پڑے گا، کم سے کم آواز تو کرے. عزیزان گرامی وقار، یہاں سے ایک اور دوسری بات میں عرض کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے یہ کیوں جاتے ہیں. ایک مثال میں نے بتایا تھا کہ یہ ان کی بڑی نشانی یہ ہے کہ یہ مومنین کو چھوڑ کر دوست کس کو بناتے ہیں؟ کافروں کو. اور اس مثال میں سب سے فٹ بیٹھتے ہیں آج کے حالات، سیاسی حالات کو دیکھیں. اسلامک کنٹریز جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ دوست کس کو بنانا پسند کر رہے ہیں آج؟ سعودی عرب اسرائیل کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے، یو اے ای امارات اسرائیل کو اپنے گود میں بٹھانا چاہتا ہے اور اپنے ہاں پوجا پاٹ کے لیے بلا کر کے کفار و مشرکین کا استقبال کر رہے ہیں. ایک طرف فلسطین کے نہتے بچے سالوں سے مارے جا رہے ہیں، ان کے پاس ایک روٹی پہنچانے کی ان کے اندر توفیق نہیں. ملک شام میں یہ خود حملے کر رہے ہیں سعودی والے. یمن میں تقریباً 2011-12 سے چل کر کے آج تک 8 سال سے بمباری کر رہا ہے سعودی عرب، جس کو مرکز اسلام کہتے ہیں نا لوگ. میرے عزیزو علاقہ تو ہو سکتا ہے لیکن تخت پر بیٹھا ہوا حق پر ہو یہ ضروری بات نہیں ہے. اب تک وہی سعودی عرب 400 سے زیادہ علماء کو جیل میں پہنچایا ہوا ہے. اس میں سلفی علماء بھی ہیں، صوفی علماء بھی ہیں، سنی بھی ہیں، وہابی بھی ہیں. 400 سے زیادہ. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی غلط پالیسیوں پہ وہ بات کر رہے تھے، جمعہ کے خطبے میں بول رہے تھے. اور اگر امریکہ کا صدر آئے تو اسے سونے کا ہار پہنا ہے، 10 کلو سونے سے بنی ہوئی تلوار گفٹ میں دے، ایک ایسا جہاز جس میں 70 کمرے ہیں شپ وہ گفٹ میں دیا امریکہ کو.
اور مجھے ایک سعودی باشندے نے کہا تھا کہ تقریباً 20 سال کے حاجیوں کی کمائی اس نے ایک ہی سفر میں دے دیا اس کو، امریکہ کے صدر کو۔ اتنے بڑے گفٹ کیوں دیے گئے؟ کفار ان سے راضی ہو جائیں۔ قرآن میں اللہ نے یہی فرمایا، اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ، تم ان کے پاس عزت ڈھونڈنا چاہتے ہو؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے، ساری عزت اللہ کے پاس ہے۔ یہ جس تخت پر بیٹھے، مجھے بڑا افسوس ہے، ایک زمانہ تھا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، نہ مال شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت، نہ کشور کشائی۔ یہ اقبال نے کہا ہے، سمٹ کر دریا ان کی ہیبت میں، پہاڑ ان کی ہیبت میں رائی۔ عزیزان گرامی، آج ان کی حالت یہ ہے کہ خود ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ اگر ہم ہٹا لیں سعودی عرب سے ایک دن کے لیے اپنی سپورٹنگ تو یہ ہمیں ختم ہی ہو جائے گا۔ یہ ان کو تانا بھی مار رہے ہیں، پھر بھی شرم نہیں ہے ان کو۔ عزیزان گرامی، مومنین کے ساتھ دوستی کو چھوڑ کر کے یہ دوستی کا ہاتھ کس کے ساتھ بڑھا رہے ہیں؟ کفار و مشرکین کے ساتھ۔ یہ منافقین کی صفات ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ پہچانو منافقین کو۔ یہ لباس جتنا بھی سفید پہن لے، اقال پہن لے، کوئی بھی بڑے بڑے جبے ڈال لے، لیکن اس کی عادتیں اور صفات تو بتا رہی ہیں کہ اس کے اندر دوستی کرنے کی چاہت کس کے ساتھ ہے؟ مشرکین کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ۔ ارے یہ ترکی کا دشمن ہے، ایران کا دشمن ہے، عراق کا دشمن ہے، شام کا دشمن ہے، یمن کا دشمن ہے، قطر کا دشمن ہے۔ یہ سب ان ملکوں کے نام میں بتا رہا ہوں جہاں مسلمان رہ رہے ہیں پورے کے پورے۔ قطر پر تو انہوں نے ایسی پابندی لگا دی ہے کہ کوئی ایک کولگیٹ بھی ادھر کا ادھر نہیں ہو سکتا، پیسٹ بھی نہیں آ سکتا، پلین کوئی ادھر کا ادھر نہیں جا سکتا، جبکہ پڑوسی ملک ہیں۔ اور حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں، قطر کے اور سعودی عرب کے لوگوں کی آپس میں رشتہ داریاں بھی ہیں، یہاں کی لڑکیاں وہاں بیاہ کر گئی، وہاں کی لڑکیاں ادھر آئی ہیں، لیکن انہوں نے سب کو ختم کر دیا، توڑ دیا، ایسا بند باندھا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ قطر سے بائیکاٹ کیوں کیا تھا سعودی نے؟ جانتے ہیں آپ؟ صرف اس بنیاد پر کہ وہ اسلام کی زیادہ بات کر رہا تھا۔ ان کے یہاں اخوان المسلمین، مسلم بردرہڈ ایک تنظیم ہے، سعودی کا الزام ہے کہ یہ کٹر وادی تنظیم کا سپورٹر ہے، اس لیے ہم اس کو بینڈ کرتے ہیں۔ کٹر وادی تنظیم کا سپورٹر ہے، دہشت گردی کو پھیلا رہا۔ کون سی دہشت گردی؟ جو امریکہ کی زبان میں دہشت گرد ہے وہی سعودی عرب کی زبان میں دہشت گرد ہے۔ انہوں نے اپنے رپورٹر کو، اپنے صحافیوں کا قتل کیا، لیکن آپ جانتے نہیں ہوں گے امریکی فوجی تقریباً 20,000 سے زیادہ سعودی میں بیٹھے ہیں، ان کو خنزیر کا گوشت بھی یہی مہیا کر کے دیتے ہیں۔ ہاں، صاف سی بات ہے یہ۔ کفار و مشرکین کے ساتھ ان کی دوستی، اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ، شراب کباب ان کے ساتھ، اور مومنین سے تمہاری دشمنی، یہی تو منافقین کی صفات ہے۔ میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے جو آج تک چلاتے تھے، ارے سعودی کو فالو کرو، سعودی کو فالو کرو، اب بھی تمہاری آنکھیں نہیں کھلی کہ ان کی غلط پالیسیوں پر؟ انہوں نے سینما تھیٹر کھول دیے پورے سعودی عرب میں صرف کفار و مشرکین کو راضی رکھنے کے لیے، پردے کو ہٹانے کا حکم دے دیا، آزادی دے دو، بیچ بنانے کا آرڈر دے دیا کہ ننگے وہاں پر بھی ناچیں۔ ایک سٹی بنانے جا رہے ہیں، یہ 5 سٹار سٹی، جس پہ سارے کنٹریز اپنا انویسٹ کر رہے ہیں، جس میں اسرائیل سب سے بڑا انویسٹر ہے سعودی عرب میں۔ جس حجاز پاک کو، جس عرب شریف کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر بے حیائی سے پاک کیا تھا، افسوس ہے کہ اس زمانے میں وہ ساری بے حیائیاں یہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہچانو، یہ سعودی نہیں ہے، یہ یہودی ہیں۔ لباس اوڑا ہوا ہے انہوں نے اسلام کا۔ جو لارنس آف عربیہ نے 100 سال پہلے ترکی کو ختم کرنے کے لیے کیا تھا، وہی آج تخت پر بیٹھے ہوئے لوگ کر رہے ہیں۔ پہچان نہیں پا رہے ہیں لوگ، یہ کینسر ہے۔ اس وقت تمہیں معلوم ہوگا جب یہ بہت کچھ تباہ کر چکا ہوگا۔ جیسے ترکی میں ہوا یہ کہ مصطفیٰ کمال بادشاہ نام کے شخص کو انہوں نے اپنا لیڈر بنایا، ترکیوں نے، خلافت عثمانیہ کے ختم کرنے کے بعد۔ مصطفیٰ کمال بادشاہ کون ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے بہت روشن خیال آدمی، بہت ترقی چاہنے والا آدمی۔ وہ ایک فوجی لیڈر تھا، اور اس کو
لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا کہ یہ اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، جیسے یہاں ہندوستان والوں نے اچھے دن آئیں گے کہہ کر کے بیوقوف کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا تھا۔ ہاں ظاہر سی بات ہے، جب کوئی ڈمرو بجاتا ہے تو اس وقت اچھا لگتا ہے، لیکن جب کھیل ختم ہو جائے تو سب کھجلی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں مصطفیٰ کمال بادشاہ کو ترکیوں نے اٹھایا، اس نے صرف 11 سال کے اندر 650 سال سے چلی ہوئی خلافت عثمانیہ کی نشانیوں کو ختم کر دیا۔ اذانوں کو اس نے بند کروایا تھا، اذان دینے پر پابندی لگا دیا تھا۔ کون؟ مصطفیٰ کمال بادشاہ۔ حجاب پر پابندی لگایا کہ کوئی عورت حجاب نہیں پہنے گی، آج تک اس کے اثرات باقی ہیں ترکی میں۔ یورپ کے رنگ میں رنگنے کے لیے یہ یورپیوں کا پیدا کیا ہوا شخص تھا، مصطفیٰ نام ہے، اور اس نے قرآن پاک کو تک عربی میں پڑھنے کی پابندی لگا دی تھی کہ عربی زبان ہی نہیں چلنی چاہیے، جو کچھ پڑھو وہ ترکی زبان میں ہو، قرآن ترکی زبان میں پڑھو، نمازیں ترکی زبان میں پڑھو، اذان بھی اگر دینا ہے تو ترکی زبان میں۔ کیوں؟ یہی چوہا ہے جو مین وائرنگ کاٹنا چاہتا ہے۔ عربی زبان ایسی ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کو آپس میں جوڑتی ہے۔ حرم کعبہ میں جب ہم جاتے ہیں، کیا افریقی، کیا امریکی، کیا آسٹریلوی، کون کہاں سے ہے معلوم نہیں، لیکن جب اپنے رب کو پکارتے ہیں تو کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک۔ یہ عربی زبان ہے۔ جس خطے میں بھی جاؤ، نماز اگر کوئی مسلمان پڑھتا ہے تو سورہ فاتحہ ہی سے شروع کرتا ہے۔ اس زبان سے ہم سب کو جوڑا گیا تھا، اور اس چوہے نے اسی کو کاٹنے کی کوشش کی۔ اس زبان کو ختم کرو۔